معزز مشائخ کرام و علماء عظام، عزیز طلباء اور قابل صد احترام سامعین کرام، یہ مجلس تکمیل بخاری کی بنا پر منعقد کی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے جانے کے بعد مجھے اچھے الفاظ سے لوگ یاد کریں، میرا اچھا چہرہ ہو۔ سیدنا ابراہیم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف قبول کی ہے۔ آج کسی مذہب سے کسی انسان کا تعلق ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، یا اسلام سے اس کا تعلق ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی رہنما مانتا ہے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جنہیں ہم سے رخصت ہوئے کئی صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، دلوں میں بستے ہیں۔ یہ تقریبات بخاری جو ان دنوں منعقد کی جاتی ہیں، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، اور یہی وہ لسان صدق ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ بخاری شریف پر گفتگو کرنے کے کئی ایک پہلو ہیں کہ بخاری شریف، امام بخاری نے جو تالیف کی ہے، اس کی اغراض و مقاصد کیا تھی۔ یہ صحیح بخاری، اس میں امام بخاری نے کس قسم کی فقاہت کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الوضو کتاب تحت 75 ضروریات کو لکھا ہے، 75 باب قائم کیے، اور ان ضروریات کو آپ نے براہ راست کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے۔ کوئی اپنی فکر کو، کوئی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے بتلایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کی آیات، احادیث کی نصوص یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ کتاب میں نے لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس میں آپ ہر بنیادی ضرورت کو آپ تلاش کر لیں۔ محنت کی ضرورت ہے، مغز ماری کی ضرورت ہے۔ آپ محنت تو کرتے نہیں ہیں، آپ ان نصوص پر غور کرتے نہیں ہیں، تو یہ غور و فکر کرنے سے بالا بالا تم جو مفروضے قائم کر کے یہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، مجھے وہ مفروضوں پر قائم مسائل بتلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ مجلس کا تقدس اور یہ حیا مانے ہیں، وقت کی قلت رکاوٹ بنتی ہے، وگرنہ میں آپ کو بتلاتا۔ یہ جو مفروضے قائم کر کے دوسروں کو پریشان کیا گیا ہے، اور اپنوں اور غیروں میں اسلام کے متعلق یہ حرف گیری کی گئی ہے کہ یہ تمہارا اسلام ہے، جس میں اس طرح کے مسائل ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں وہ مسائل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن قربان جائیں امام بخاری کی صحیح بخاری کے، آپ کی عظمت کے، آپ کی فقاہت، کہ آپ نے انسانی ضروریات کے تحت اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہو، اس کا تعلق مسائل و احکام سے ہو، اس کا تعلق اخلاق و آداب سے ہو، اس کا تعلق جہاد و قتال سے ہو، اس کا تعلق تعبیر و تفسیر سے ہو، اس کا تعلق زہد و رقاق سے ہو، ہر قسم کا حل امام بخاری نے اپنی صحیح میں بتلا دیا ہے۔ آئے تو صحیح آؤ۔ اور آج امام بخاری نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے اس مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔
कैसे हमने किताब व सुन्नत से इनका इस्तिंबात करना है। किताबुल एहतिसाम में इमाम बुखारी ने ना एक किताब बड़ा उन्वान यूं कायम किया है, किताबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्नह, और इसके ज़ैली अबवाब में से एक बाब कायम किया है, अल अहकामुल्लती तुअरफ़ु बिद्दलाइल वमा माना दलाला वमा तफसीरुहा। ये अहकाम जो होते हैं ना, ये मसाइल जो होते हैं, ये ज़रूरियात जो होती हैं, ये दलाल से पहचानी जाती हैं, ये दलाल की मोहताज हैं। ये अंधेरे में तीर मारना, इससे हल नहीं मसाइल होते हैं, आपको दलाल देना होंगे। दलालत किसे कहते हैं, दलालत की तफसीर क्या है? देखें ना, आप एक दावा करते हैं और दावे को दलील से साबित करते हैं। अल बअरतु तदुल्लु अलल बईर, ये अरब का मुहावरा है। ये बईर, ऊंट, इसकी पहचान कैसे होगी? वो ऊंट की जो मेंगनी होती है वो अगर नजर आ जाए, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहां ऊंट गुजर के गया है। दलील की जरूरत है। वो दलील क्या हो सकती है जिससे हम मसाइल का इस्तिंबात करें? इमाम बुखारी ने ना इस सिलसिला में 2 हदीसें पेश की हैं इस बाब के तहत। एक ये हदीस पेश की है कि घोड़े 3 तरह के होते हैं। एक वो जो इंसान उनको रखता है अल्लाह से सवाब लेने के लिए, जो जिहाद के लिए बांधे जाते हैं, अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलिमे को ऊंचा करने के लिए रखे जाते हैं। ये घोड़े बाइसे सवाब हैं, अजर का जरिया हैं। और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए रखता है और दूसरे इंसानों की ज़रूरियात को वो पूरा करता है। और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो फख्र व गुरूर के लिए रखे जाते हैं और अपना रोब व दाब दिखाने के लिए रखे जाते हैं। ये 3 किस्म के घोड़े हैं। किसी ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह, ये गधों के बारे में क्या है? इसके बारे में बतलाइए ना। आपने घोड़ों के बारे में बतला दिया। ये 3 किस्म के होते हैं, बायसे अजर व सवाब, इंसानी ज़रूरियात के लिए और फख्र व गुरूर के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सवाए एक आयत के और मैं कोई आयत नहीं पाता हूं जिसमें इसका जवाब है, मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा व मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, कि जो जरा भर भी अच्छा काम करेगा वो क़यामत के दिन खुली आंख से उसको देख लेगा। जो जर्रा के बराबर बुरा काम करेगा वो क़यामत के दिन इसको खुली आंख से देख लेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उमूम में गधों का जो खुसूसी सवाल था उसको दाखिल करके ये बतलाया कि अगर किसी मसले का इल्म ना हो तो वो किसी आयत के, किसी नस के उमूम में उसको दाखिल करके उसका खुसूसी हल किया जा सकता है। ये एक दलालत की किस्म है, इसको दलालत शरई कहते हैं। और एक और हदीस पेश की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने महाना रूटीन के बाद जो गुस्ल करना है मुझे उसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। आपने फरमाया, खुजी फिरसतम व मसकतन, एक रुई का टुकड़ा लो जिसको मिस्क और कस्तूरी लगी हुई हो, फतवज़्ज़ई बिहा, उसके साथ तहारत हासिल करो। वो बेचारी औरत, उसको पता नहीं था कि तवज़्ज़ई बिहा, इसके साथ वजू करो, तहारत करो। वो कहते, कैफ़ अतवज़्ज़उ बिहा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उस रुई के टुकड़े के साथ मैं कैसे वजू करूं, मैं कैसे तहारत करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शर्म व हया के पुतले हैं वो फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह फतवज़्ज़ई बिहा, अल्लाह की बंदी इस रुई के टुकड़े के साथ वजू करो, तहारत करो। वो बार बार पूछती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही जवाब देते। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद को समझ जाती हैं, उस औरत का बाजू पकड़कर वो अंदर ले जाती हैं और फरमाती हैं
کہ جہاں جہاں خون کے دھبے ہیں، داغ ہیں، یہ روئی کا خوشبودار ٹکڑا وہاں وہاں لگا دو تاکہ ناگواری ختم ہو جائے۔ یعنی وضو کا مطلب یہ ہے، یعنی وضو ہمارے معروف مانے تو یہی ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک اور وضو متعارف کروایا ہے جو اس وقت عرف کے مطابق تھا، عقل کے مطابق تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت عقلی اور دلالت عرفی۔ تو امام بخاری نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ نصوص سے ہم نے مسائل کو اخذ کیسے کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیثوں کی عام عادت یہی ہوتی ہے، جناب اس مسئلے کے بارے میں قرآن سے دلیل دکھاؤ، حدیث سے دلیل دو، عبارت ہو اس مسئلے کے ثبوت کے لیے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی اس بات کے لیے کوئی عبارت لائی دے آپ کو۔ محدثین نے اس دلالت کی 4 اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اگر کسی نے اس نص کی عبارت سے مسئلہ ثابت کرنا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ قول زور سے اجتناب کرو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی کی حرمت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، اور اس آیت کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے اشارہ ملتا ہے، وہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں اس حکم کے اس بات کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ الفاظ نہیں، اشارہ ہے اس میں، اسے کہتے ہیں علماء اور طلباء جانتے ہیں، جو فقہ پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں اشارت النص۔ ایک یہ ہے کہ اس نص کے الفاظ سے کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کو اگر ان کے ہاتھوں تمہارا کوئی نقصان ہو جائے نا، کلمہ اف نہ کرو، افسوس نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، نہایت لطف نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین کو مارنا، والدین کو پیٹنا، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ فلا تقل لہما اف۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نص کے الفاظ کسی حکم کا تقاضا کرتے ہیں، اور جب تک وہ بات نہ کی جائے وہ اس نص کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ کیا تحریم ہے؟ تحریم کس معنی میں ہے؟ یہ تحریم کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ تحریم سے مراد ماؤں سے نکاح کرنا ہے۔ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، یہ ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ یہ نص کا تقاضا یہ ہے۔ امام بخاری نے جو فقاہت بیان کی ہے نا اپنی صحیح میں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث جو بار بار لاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا کل میں نے یہ حدیث پڑھی آپ پھر وہی آ گئی ہے، کل پھر وہی آ گئی۔ یہ بار بار جو تکرار کے ساتھ احادیث آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، ہر حدیث سے نیا مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، حدیث بریرہ کو جانتے ہیں۔ حدیث بریرہ میں حضرت بریرہ نے اپنے آقاؤں سے ایک معاہدہ کیا کہ میں اتنے کلو چاندی تمہیں دے کر تم سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، مکاتبت ہوگی۔ پھر اماں عائشہ کے پاس کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے، میرا تعاون کیجیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یک مشت چاندی دے کر تیری آزادی حاصل کر لیتی ہوں، لیکن الولا، جو ولا ہے نا، یہ تیرا آزادی کا تعلق میرے ساتھ قائم ہوگا۔ لمبی حدیث کو حدیث بریرہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کی فقاہت کے، ان کی دقت نظر پہ اور ان کی باریک بینی پہ قربان جائیں، آپ نے اس حدیث بریرہ سے 30 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 30 مسائل آپ بخاری کو کھول کر دیکھیں کہ آپ نے 30 مسئلے اس سے اخذ کیے ہیں۔ اگر وقت کی قلت کا
احساس نہ ہوتا تو آپ کو میں 30 مسائل اس کی نشاندہی کرتا کہ کس کس مسئلے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے۔ حدیث جابر مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، حضرت جابر کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، آپ نے لکڑی سے ایک کچوکا لگایا، اونٹ اٹھا اور بڑی برق رفتاری سے چلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ لے لیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مدینہ پہنچ کر یہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ حدیث جابر ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 25 مسائل کا استنباط کیا ہے، 25 مسائل۔ یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ کو ضروریات زندگی تھی، ایک یہودی سے کچھ وسق جو لیے اور قیمت آئندہ ادا کرنا تھی، اس کے پاس اعتماد کے لیے اپنا ایک جنگی لباس زرہ اس کے پاس امانت رکھ دی، گروی رکھ دی۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ حدیث قصوف کہ جنگ تبوک سے واپس آئے، سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے چرچا کرنا شروع کر دی کہ آج آپ کا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا ہے، اس کی بنا پر یہ سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ یہ اس کو حدیث قصوف بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 15 مسائل کا استنباط کیا ہے، یعنی یہ امام بخاری کی فقاہت، اس فقاہت کو ہم فقہ الحدیث کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے تھے اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ سے کہ اس دنیا میں انسانی ضروریات بے شمار ہیں، قرآنی نصوص محدود ہیں، احادیث محدود ہیں، اس محدود نصوص سے غیر محدود ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اس سے انہوں نے فقہ الرائے کو رواج دیا ہے۔ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں اس میں فقہ الرائے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے، ہمارے سامنے انہوں نے ایک رستہ کھول دیا ہے۔ امام بخاری خود ہی فقیہ نہیں ہے بلکہ وہ طلباء کو بھی فقیہ بناتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آپ تحریک آزادی فکر کے علم بردار ہیں۔ امام بخاری کے دور میں 3 صدی میں لوگ اپنے ائمہ کے اقوال کو ایک حرف آخر سمجھتے تھے، ان کو نصوص کا درجہ دیتے تھے، وہ اپنے ائمہ کے اقوال سے مسائل کا استخراج کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جس فقہ کو متعارف کرایا ہے، فقہ الحدیث جسے کہتے ہیں، وہ تقلیدی فقہ نہیں ہے، وہ تحریک آزادی فکر پر مبنی فقہ ہے۔ اس میں آپ نے کسی امام کا نقطہ نظر سامنے نہیں رکھا ہے کہ امام شافعی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہو، امام احمد بن حنبل کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہو، امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو بیان کیا ہے، امام مالک کے نقطہ نہیں، آپ اس تحریک آزادی فکر کے علمبردار ہیں۔ یہ کتاب الجمعہ کو دیکھیں ذرا آپ، کتاب الجمعہ اگر آپ اس بخاری کا استقصاء کریں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری کسی خاص فقہ کے علمبردار نہیں ہے، اس کے ترجمان نہیں ہے، صرف وہ فقہ جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق حدیث سے ہے، جس کو ہم فقہ الحدیث کہتے ہیں، تحریک آزادی فکر کے علمبردار ہیں۔ امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ کم از کم 40 آدمی ہونا پھر جمعہ ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں جمعہ ہوتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ اگر امام کے ساتھ لوگ جمعہ ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ امام باقی ماندہ لوگوں کو جمعہ پڑھا دیتا ہے جن کی تعداد 12 تک رہ جاتی ہے،
فصلاۃ الامام ومن معه صحیح ہے، امام کی نماز بھی صحیح ہے اور جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث پیش کی ہے کہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، تجارتی قافلہ آیا، اعلان کیا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، فترکوا کا قائمہ، آپ نے جو باقی ماندہ لوگ تھے نا ان کو جمعہ پڑھا دیا۔ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار، اور اس طرح یہ 12 اشخاص رہ گئے جن کو جمعہ پڑھایا۔ جب ان کی نماز صحیح ہے تو پھر 40 کی تعداد کی شرط لگانا چہ مانا دارت۔ اسی طرح امام مالک کا ایک موقف ہے کہ جمعہ لازمی ادا کیا جائے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں، اندھیری آ جائے، بارش آ جائے، اولے پڑ جائے، وہ کیچڑ ہو جائے، جمعہ ضروری ہے، کوئی رخصت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کر دیا کہ اگر حالات اس طرح کے آ جائیں کہ وہ بارش کی بنا پر گلی کوچوں میں کیچڑ ہو چکا ہے یا بارش پڑ رہی ہے، سخت آندھی آ چکی ہے، تو جمعے کی رخصت ہے، لوگ جمعے کے لیے نہ آئے، وہ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر پیش کر دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ ضروری ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم کیچڑ میں لتڑے ہوئے مسجد میں آؤ۔ آپ نے مؤذن کو کہہ دیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب کہنا الصلاۃ خیر، آپ نے یوں کہنا ہے کہ الا صلوا فی الرحال، گھر میں نماز پڑھو۔ اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ ان کو ان حالات میں رخصت ملنی چاہیے۔ امام مالک کا موقف صحیح نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ موقف ہے کہ جمعہ کا ادا کرنا شہروں میں ہے، جہاں عدالت ہے، جہاں بازار ہے، ضروریات زندگی فراہم ہوتی ہیں، وہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے چند شرائط جاری کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا الجمعۃ فی القری والمدن، کہ جمعہ کی ادائیگی شہروں میں بھی ہو سکتی ہے، قریہ، بستی، گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس نامی ایک قبیلہ تھا، بحرین کے علاقہ جواسہ نامی بستی میں ان کو جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ بستی تھی قریۃ من القری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا ادب، احترام، ان کا قد کاٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا یہ موقف کتاب و سنت کے خلاف۔ حضرت امام احمد بن حنبل ان کا یہ موقف ہے کہ جمعہ جو ہے نا یہ زوال آفتاب سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کر دیا الجمعۃ بعد الزوال، کہ جمعہ زوال کے بعد ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کر دی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ یہ تو میں نے نا چندے کی مثالیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے، یہ بتلانے کے لیے کہ امام بخاری جس فقہ کے علمبردار ہیں وہ تقلیدی نہیں ہے، اور امام بخاری کی جو موافقت ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے، مخالفت جو ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے، مخالفت تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، اور موافقت کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مخالفتیں ہوتی ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، اور جو موافقت ہوتی ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہیں۔ مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ شافعی عورت سے حنفی مرد شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام میں تو معیار یہ ہے نا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم اخلاق اور کردار والے شخص کو دیکھو وہ پیغام نکاح بھیجتا ہے تو شادی کر دو۔ اسلام کا سٹیٹس اور معیار تو یہ ہے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ مخالفت تعصب کی بنیاد پر کیا رنگ لاتی ہے؟ مسئلہ یہ پوچھا گیا کیا حنفی مرد شافعی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا شافعی مرد حنفی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب کیا دیا گیا کہ حنفی مرد تو شافعی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن حنفی عورت کے ساتھ شافعی مرد کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ یہ عام مسئلہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے البحر الرائق،
کنز الدقائق نامی کتاب میں یہ مسئلہ درج ہے، اور کنز الدقائق کے حاشیہ بحر الرائق اس کی وجہ لکھی ہے کہ ہم امام شافعی اور ان کے پیروکاروں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا نا، اہل کتاب کی عورت کے ساتھ مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ اس پر قیاس کر کے یہ مسئلہ بتلایا کہ حنفی عورت سے، یہ شافی عورت سے حنفی مرد تو شادی کر لے گا، لیکن حنفی عورت سے شافی مرد شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تعصب کی بنیاد پر یہ مخالفت کی گئی ہے۔ اب آئیں، جو موافقت ہے وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں، حسن عقیدت کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں یہ خرید و فروخت ہوتی ہے نا، میں نے کوئی چیز خرید لی ہے، قیمت ادا کر دی ہے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے تو مجھے حق ہے کہ میں اپنی چیز کو واپس کر دوں، وہ چیز واپس لے لے، میں اپنی قیمت، اس کو کہتے ہیں خیار مجلس، کہ مجلس میں رہتے ہوئے مجھے اختیار ہے کہ سودا پکا ہو چکا ہے، قیمت میں نے اپنی جیب میں ڈال لی ہے، چیز اس کو میں نے دے دی ہے، لیکن مجلس برخاست ہونے سے پہلے بھی اختیار ہے مجھے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں تقریر ترمذی میں، یہ خیار مجلس امام شافعی کا موقف ہے نا، یہ مبنی بر حقیقت ہے، صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، لیکن اس لیکن کے آگے کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب اور ضروری ہے۔ ہم اس مجلس خیار کو نہیں مانتے ہیں، اس مجلس خیار کا وجود نہیں ہے۔ اس کے کہتے ہیں موافقت تو ہے، یہ حسن عقیدت کی بنیاد پر ہے، مانتے ہیں، لیکن اس حد تک ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدت جمی ہوئی ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں، یہ 3 آیات سے ثابت ہے کہ یہ 2 سال اس کی مدت ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ لقمان میں، سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ایک تفسیر عثمانی معروف ہے، سورۃ لقمان کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے جو 2.5 سال کا کہا ہے نا، باقی تمام فقہاء، محدثین، مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ہمارے امام نے جو کہا ہے، آخر ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی، ان نے یہ ویسے ہی تو اندھیرے میں تیر نہیں چلا دیا۔ یعنی عقیدت اس حد تک ہے، ابھی تک وہ حدیث، کوئی آیت، کوئی دلیل وہ ابھی تک تو ملی نہیں ہے۔ کہاں ملے؟ تو میرے بھائی، امام بخاری کی جو فقاہت ہے، فقہ الحدیث جسے ہم کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور امام بخاری جو ہیں وہ تحریک آزادی فکر کے علمبردار ہیں، وہ کسی مخصوص طبقے کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صحیح بخاری کو پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ امام بخاری نے کون سا اسلوب، کون سا انداز اختیار کیا ہے۔ میں نے ہدایت القاری شرح بخاری، وہ 10 جلدوں میں مطبوع ہے، اللہ کے فضل سے 16 برس لگے ہیں اس میں نے اس میں وضاحت کی ہے احادیث کی شرح کرتے ہوئے کہ امام بخاری نے یہاں جو مسئلے کا استنباط کیا ہے وہ کس اصول کو سامنے رکھ کر کیا ہے، اس میں وہ دلالت کا کون سا پہلو ہے جس کی بنا پر امام نے اسے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اگرچہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ منکرین حدیث کے جوابات بھی دیے جائیں، جو امام بخاری کے احادیث کو بڑے استخفاف، استہزاء کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ابھی قرض باقی ہے۔ وہ کتاب العلم اور کتاب الوضو تک ہی رہا ہے، آگے ابھی جواب دینا باقی ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، یا میرے نوجوانوں کو اللہ نے اگر توفیق دی، وہ اس قرض کو اتاریں جو ان لوگوں نے احادیث پر تدبر کرنے کی آڑ میں جو احادیث پر اعتراضات کیے،
جو حدیث کا استخفاف اور اس کا استہزاء کیا ہے. یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام بخاری کی عظمت کو برملا اعلان کریں، اس کو ثابت کریں، کیونکہ یہ بخاری ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ بخاری کو معمولی سی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو حدیث کا مجموعہ سمجھ لیں اور چھوڑ دیں. یہ امام بخاری کی کتاب ایک نظام زندگی، ایک دستور حیات ہے. اس میں ہمیں ہر قسم کے مسائل کا حل ملتا ہے، اور یہ دوسروں کے کانٹے، یہ دوسروں کو کھٹکتی ہے یہ بخاری. اس لیے بخاری پر اعتراضات کی بچھاڑ کی جاتی ہے، کبھی اس کے راویوں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور کبھی اس میں تضاد پیدا کیا جاتا ہے، کبھی اس میں اور صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. اس لیے علماء سے میری یہ اپیل ہے، طلباء سے میری اپیل ہے، اور جو ہمارے محدثین شیوخ الحدیث ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ ان طلباء کو تیار کریں، اس طرح ان کو بخاری پڑھائیں، ان کو سلیقہ آ جائے، ان کو طریقہ آ جائے. وہ فقہ الحدیث کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انعام ملنا ہے، وہ ان کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے. اس امام بخاری کی فقاہت، اس کے دقائق، اس کے اسرار، اس کے رموز کو سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس بندے کی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحسن فاض على غصون الباني